بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ صبح سے شام تک جنگل سے لکڑیاں جمع کرتا اور ان کو شہر جا کر بیچ آتا۔ اتنی محنت سے لکڑیاں جمع کر کے بیچنے پر اسے اتنی معمولی رقم ملتی کہ بامشکل وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر پاتا۔ وہ کافی پریشان حال تھا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق جنگل سے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے گیا۔ اس نے وہاں پر ایک پرانا درخت دیکھا۔ سوچا کیوں نہ میں اس درخت کو کاٹوں، اس کے اچھے پیسے ملیں گے کیونکہ اس کی لکڑی بہت مضبوط اور قیمتی معلوم ہوتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے درخت کو کاٹنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ درخت کو کاٹتا، اسے محسوس ہوا کہ درخت کے اندر سے ہلکی ہلکی آواز آتی ہے۔ وہ ڈر گیا۔ پھر اس نے سمجھا شاید یہ اس کا وہم ہے، لیکن غور کیا تو آواز کافی تیز آ رہی تھی۔ اب وہ آواز کہہ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ درخت کاٹو۔ لکڑہارا ڈر گیا اور لکڑی کاٹنا چھوڑ دی۔ ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ دوبارہ آواز آئی کہ میں اس درخت کے اندر ہوں، اس درخت کو آرام سے کاٹو اور مجھے اس قید سے آزاد کرو۔ لکڑہارے نے ہمت کرتے ہوئے اس درخت کو دوبارہ کاٹنا شروع کیا۔ جیسے اس نے پورا درخت کاٹ دیا، اچانک دھواں سا اٹھا اور ایک تیز روشنی پیدا ہوئی۔ لکڑہارا ڈر کر پیچھے ہو گیا اور ڈرتے ڈرتے اس طرف دیکھا جہاں سے وہ روشنی آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ ہی فاصلے پر ایک جن نمودار ہوا ہے۔ اس جن نے کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں آج سے آپ کا غلام ہوں۔ آج سے کئی سال پہلے مجھے ایک ظالم جادوگر نے اس درخت میں قید کر دیا تھا۔ آپ نے مجھے اس قید سے آزاد کرایا ہے، اسی لیے آج سے میں آپ کا غلام ہوں۔ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو مجھے ہر وقت ہر صورت میں کام دینا ہے، کیونکہ اگر میں نے کام کرنا بند کر دیا تو میں آپ کو ختم کر دوں گا۔ لکڑہارا اس کی بات سن کے حیران بھی ہوا اور خوفزدہ بھی۔ پھر سوچا کہ مجھے ایک موقع مل رہا ہے اپنے حالات بدلنے کے لیے، اور کام تو میرے پاس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ میں خود تھک جاتا ہوں، تو میں کام تو اسی سے ہی کروا لیا کروں گا۔ جن کو لکڑہارے نے کہا کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، اب تم میرے لیے بہترین محل بناؤ جس میں میں اور میرے بچے رہیں گے۔ سنتے ہی جن نے چٹکیوں میں ایک عالی شان اور خوبصورت محل تعمیر کر دیا، جسے دیکھ کر لکڑہارے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ خوشی سے ناچنے لگا۔ ایسے ہی لکڑہارے نے اپنی بہت سی خواہشات جن سے پوری کروائیں۔ اب وہ لکڑہارا بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اور اس کا خاندان بہت خوشحال ہو گئے اور محل میں آباد ہو گئے۔ وہ بہت خوشی خوشی رہنے لگے، لیکن اچانک ایک مصیبت کھڑی ہو گئی۔ اس جن نے کہا، مجھے کام بتائیں، لیکن اب لکڑہارے کے پاس کوئی کام ہی نہیں تھا جو وہ اسے بتاتا۔ جن نے کہا، اگر مجھے کام نہ بتایا گیا تو میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو ختم کر دوں گا۔ لکڑہارا بہت پریشان ہوا، اس قدر پریشان ہوا کہ رونے لگا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائے۔ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے بہت لالچ کی، اور اس لالچ میں اس نے جن کی شرط مان لی۔ وہ بہت پچھتایا اور اللہ سے مدد طلب کی۔ اس جن نے کہا کہ اگر شام تک مجھے کام نہ دیا گیا تو میں
آپ کو اور آپ کے خاندان کو ختم کر دوں گا۔ وہ لکڑہارا پریشانی کے عالم میں مسجد چلا گیا اور سوچا اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور مدد طلب کرتا ہوں۔ مسجد میں اس نے نماز پڑھی اور رو رو کر اللہ سے توبہ کی اور مدد طلب کی۔ مسجد میں اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ اس بزرگ نے پوچھا، آخر کیوں اس قدر پریشان ہو؟ یہ سن کر لکڑہارے نے پوری کہانی سنا دی، اپنے تمام حالات بیان کیے۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد بزرگ نے کہا، کیا تم دل سے توبہ کرتے ہو کہ دوبارہ لالچ میں نہیں آؤ گے؟ لکڑہارے نے کہا، بالکل، میں دل سے وعدہ کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی لالچ نہیں کروں گا۔ بزرگ نے کہا کہ ایک حل ہے میرے پاس۔ اس کے ساتھ ہی بزرگ نے اسے ایک برتن دیا اور کہا، یہ برتن اس جن کو دے دو اور اسے کہو کہ اس سے پانی بھر کر لائے۔ اس برتن کی خصوصیت یہ تھی کہ اس برتن میں پیندا نہیں تھا، اور جس برتن میں پیندا نہ ہو بھلا اس میں پانی کیسے بھرا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھ کر لکڑہارا بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی وہ برتن لے کر گھر کو واپس آیا۔ واپس آ کر اس نے وہ برتن جن کے حوالے کیا اور کہا، بہت ضروری کام ہے، یہ برتن لے جاؤ اور کنویں سے اس میں پانی بھر کے لاؤ۔ بظاہر یہ معمولی سا کام جن کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اب جن کنویں کے پاس گیا اور اس برتن میں پانی بھرا، لیکن اس برتن میں پانی جمع نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس میں پیندا ہی نہیں تھا۔ اس طرح نہ تو اس برتن میں پانی بھرا گیا اور نہ جن واپس آیا۔ لہٰذا اس لکڑہارے کو اس جن سے نجات مل گئی۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی کہ دوبارہ کبھی لالچ نہیں کروں گا۔ دوستو، بے شک یہ ایک فرضی کہانی ہے، لیکن یہ ہم انسانوں کے دماغی حالت کے بارے میں بتاتی ہے۔ ہم انسان اسی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہمارا خالی دماغ اتنی سوچوں سے بھرا ہوتا ہے کہ ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں، ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر اس چیز پر جو اس نے ہمیں عطا کی، اور صبر اختیار کریں جو اس نے عطا نہ کی، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے۔ ہمیں ہر حالت میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی مصلحت کو سمجھتے ہوئے صبر اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اپنے پیاروں کے ساتھ۔